بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا بھی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا تھا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانور نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرمان بردار کر دیا گیا تھا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے دیکھا۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس طرح ایک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 جانور کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے، میں سر کے بل چڑھ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی، اور اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں پر سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بددعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بددعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اسی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات فرمائی۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا اور یہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسی بے شمار واقعات موجود ہے کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیونٹی کی اہمیت کو جان لے تو کبھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلے جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ چیونٹیوں بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیونٹی بستی بنا کر رہتی ہے۔ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا کرے، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لے تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ انسان کو چیونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسے راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔